قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالی سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو عاصی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل اور بڑا احسان ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے اپنی توفیق سے، اپنی مدد سے ہمیں ہر ماہ اس کے محبوب سبحانی قطب ربانی ہیکل سمدانی القندیل النورانی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنا کی دروس مبارکہ کی سماعت کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ یقیناً یہ عطائے ایزدی ہے، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل اور کرم ہے۔ یقیناً جہاں تک حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات عالیہ کا تعلق ہے تو گویا یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، وہ چیزیں جو انسانی زندگی میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے کے جو ذریعے ہیں وہ سب کے سب حضور پیران پیر غوث العالم دستگیر نے اپنے ارشادات کے ذریعے اپنے نانا جان کی امت کے لیے اپنے خطابات کو ذریعہ بنا کر پیش فرمائے۔ جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مثنوی کے نام سے قرآن اور حدیث سے اکتساب کر ایک کتاب نظم کے طور پر لکھی، تمام مدارس دنیا کے، حالانکہ وہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، مگر دنیا اس بات پر متفق ہے کہ قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ مثنوی مولائے روم ہے۔ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک کہ مثنوی کے دروس پڑھ نہیں لیتا ہے، یہ درسیات میں شامل کی گئی۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو مثنوی تدوین فرمائی، ترتیب فرمائی اور قرآن اور حدیث کا نچوڑ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش فرمایا، تو یہ سارے کا سارا علم اور یہ فیض جلال الدین رومی کو جو ملا وہ بھی حضور پیران پیر کے در اقدس سے ملا۔ تو وہ جو دنیا بھر میں سمجھیے آپ قرآن کے بعد اور احادیث کتاب
کتابوں کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کا ترجمہ دنیا میں ہوا ہے وہ مثنوی مولائے روم ہے. آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے، اس کے تراجم بھی موجود ہیں. بہرکیف یہ سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر غوث العظم محبوب سبحانی کا فیضان ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں غوث اعظم کے چاہنے والے، ماننے والے، اور سب سے بڑی خوبی کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے موجود ہیں. ایک ہوتا ہے صرف شخصیت کا ماننا اور ایک ہوتا ہے شخصیت کی ماننا. ایک ہوتا ہے اللہ کو ماننا، ایک ہوتا ہے اللہ کی ماننا. ایک ہوتا ہے رسول کو بحیثیت رسول ماننا کہ آپ ہیں تو رسول، نعوذ باللہ من ذالک. کچھ ایسے منافقین گزرے جو اللہ کے رسول کو، اللہ کا نبی اور رسول تو مانتے تھے، لیکن جب حضور ارشاد فرماتے کوئی بات تو وہ بات نہیں مانتے تھے. لیکن یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں. ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی بھی مانتے ہیں. ہم سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر کو اللہ کا محبوب ترین ولی کامل بھی مانتے ہیں اور غوث اعظم کے ارشادات کی تعمیل بھی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ قادریہ پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم، بڑا احسان ہے کہ ہم سننے والے ہی نہیں ہیں، سن کر عمل کرنے والے بھی ہیں. تو اسی درد کے ساتھ اور کرب کے ساتھ پچھلے 8 مہینوں سے میں مبارکباد دیتا ہوں الحاج عبدالعظیم سوداگر قادری الکاظمی کو، جو باضابطہ کنٹینیوٹی کے ساتھ بلا ناغہ اس محفل کا اہتمام عمل میں لا رہے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ میرے آنے کو اور ان کی محفل کے سجانے کو اور آپ تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر کے ارشادات پر ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا مقالہ ہے 5واں، المقالۃ الخامس، وہ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی درس کی کتاب فتوح الغیب کا 5واں مقالہ ہے. کون سا ہے؟ 5واں مقالہ ہے، اور اس کی ٹاپک ہے دنیا، حب دنیا، متاع دنیا وغیرہ ہما پر حضور پیران پیر نے ایک مختصر سا مقالہ ہے. میں سمجھتا ہوں صرف 1 صفحے پر مشتمل ہے، لیکن پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے وہ حقائق کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس کے بارے میں پیران پیر نے فتوح الغیب میں اس کی تفصیل درج فرمائی ہے. اولاً تو یہ ماہ مبارک رجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. ہندوستان والوں کے لیے یہ مہینہ خواجہ ہند کا مہینہ ہے. دنیا ولایت میں یہ مہینہ مولا کائنات شیر خدا کی ولادت کا مہینہ، اور دنیا عبادت میں بھی یہ دنیا بڑا ممتاز ہے. ولایت سے لے کر عبادت تک اس مہینے کا تعلق ہے، کیونکہ اسی مہینے کی 27ویں شب کو شب معراج بھی واقع ہوئی. اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے نماز کا عظیم الشان تحفہ بھی ہمیں سرفراز فرمایا. ایک طرف نبی کی بھی معراج ہوئی اور نبی کے ساتھ میں امت کی بھی معراج ہوئی. الصلاۃ معراج المؤمن آیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو یہ مہینہ معراج النبی کا بھی مہینہ ہے، اور اس مہینے کا اس مقالے سے بڑا گہرا تعلق ہے. بہت دیر تک سوچتا رہا، اور راستے میں جب آیا سفر کے دوران درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس مہینے کی ایک اہم ترین دعا جو آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تلقین فرمائی، اور اس مہینے میں یہ دعا کا ہمیں ورد کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کی پہلی آتی تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما. اب توجہ طلب امر یہ ہے کہ سارا سال ہی آپ برکتیں اللہ سے طلب کرتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور ایمفیسائز کر زور دے کر ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادت کریمہ تھی کہ رجب کی پہلی تاریخ سے لے کر شعبان کی آخری تاریخ یعنی رمضان کی چاند رات تک یہ دعا فرماتے. تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ دعا کتنی اہم ہے. آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان کا مہینہ عطا فرما. تو یہ رجب اور یہ شعبان سراسر برکتوں
کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ 12 مہینے میں یہ 3 مہینے خاص طور پر رجب، شعبان اور رمضان۔ رجب کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن اس مہینے کی نسبت خاص طور پر آقا علیہ السلام نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کر ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ذرا آپ یہ آرڈر پر غور کریں جو رجب اور شعبان اور رمضان کا بنایا گیا ہے۔ حالانکہ رمضان ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے ایک مقدس، مبارک اور منور مہینہ ہے، برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے، جس کے اول دہائی میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں رکھی ہیں، پھر مغفرت رکھی ہے، وہ جہنم کی خلاصی کا آخری دہے میں بشارتیں عطا فرمائی ہے۔ تو ایسی عظمتوں کا اور برگزیدہ مہینہ ہے کہ یہاں پر ثواب جو ہے 70 سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف فرما دی۔ تو ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا انعام آقا و مولا علیہ السلام نے امت کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ نبی کا کہنا ہی خدا کا کہنا ہے۔ وما ينطق عن الهوى قل هو الا وحی یوحی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا حبیب جو کہتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ یہ مت سمجھو کہ میرے نبی کا کہا صرف میرے نبی کا کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا نبی کہتا ہے وہ اس وقت تک نہیں کہتا جب تک کہ میں اس کے قلب پر وحی نازل نہیں فرماتا۔ ایک وحی وہ جو جبرائیل لے کر آتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، ایک وحی وہ جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو ہٹا کر اپنے حبیب کے قلب پر سیدھے نازل فرماتا ہے۔ تو وہ وحی میرے آقا کا حرف قول، حرف فعل، وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بس سمجھیے کہ صرف 6666 آیتیں ہیں، تو جبرائیل 6666 مرتبہ نہیں آئے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں 20,000 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ؟ 20,000 مرتبہ آئے ہیں۔ تو بعض وقت تو 5 10 15 20 آیتیں بھی ایک ساتھ لے کر آئے۔ اس کا بھی شان نزول ملتا ہے قرآن کے حوالے سے، لیکن ذرا سوچئے جو 10 12 15,000 مرتبہ ایکسٹرا آئے ہیں تو کیا کیا پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ اور میرے آقا و مولا علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں آج ہم غوث پاک پیران پیر کے اس مقالے کو سمجھنے اور سننے کی پوری بھرپور طریقے سے کہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اولاً یہ تو کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ رجب اور شعبان، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ کیا ہے؟ بولیے، یہ پریپریشن کا مہینہ ہے۔ اور یہ جو مقالہ ہے الدنیا، اور اس کے حوالے سے جو پس منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر آگے بڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب جو دیخان ہوتا ہے، جو فارمر ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر اس نے دھان بوئی ہے تو چاول ہی برآمد ہوگا، گیہوں بویا ہے تو چاول کا انتظار کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے۔ تو جو بوئے گا وہی پائے گا۔ یو ریپ واٹ یو سو، آپ کھیت سے، زمین سے وہی حاصل کریں گے جو آپ اس کے اندر کاشت کریں گے اور بوئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو آخرت میں وہی ملے گا جو دنیا میں تم نے زمین میں بویا تھا۔ یہ حضور کا حتمی فیصلہ ہے۔ اب اس کا کرم الگ بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جب چاہے، جس پر چاہے، جیسے چاہے فضل کر دے۔ وہ گناہگار کو جنت عطا کر دے، متقی پرہیزگار کو جہنم میں ڈال دے، یہ اس کی مرضی۔ کوئی اس کی مرضی کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہ اس کا اختیار ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہی سے بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ کھیت کلیان اور فارمنگ کے اصولوں سے جو لوگ واقف ہیں
میں سمجھتا ہوں گزشتہ مہینہ بھی اس کے حوالے سے چد بد تھوڑی بہت باتیں ہوئی تھی کہ آپ زمین کے اندر جو چیز بوتے ہیں تو اولاً تو سب سے پہلی یہ شرط ہے کہ بیج بونے کے لیے موسم موافق ہونا چاہیے. موسم اگر مخالف ہو تو کوئی دہقان کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ غیر موسم میں زمین کے اندر کاشتکاری کرتا ہوگا، بلکہ یہ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے اکثر اس کے موسم میں زمینیں جلائی جاتی ہیں تاکہ ایک نئی زمین فراہم کروائی جائے، ہموار کروائی جائے تاکہ اس کے بعد کاشتکاری کی جائے. اس کے بعد جب دھوپکالے کا موسم آتا ہے، سمر کا مہینہ آئے گا مارچ اپریل میں، تو اس زمانے میں زمین پر ہل چلایا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے سردیوں کا بھی موسم ہو تو جو کاشتکار ہوتا ہے وہ خالی بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ زمین کو ہموار کر رہا ہے. وہ زمین کو، کھیتیوں کو، پرانی کھیتیوں کی جڑوں کو، نسوں کو زمین کے اندر سے نکال کر باہر پھینک رہا ہے. اس لیے کہ یہ اگر باقی رہ جائیں گی تو اگلی فصل کے لیے نقصان دہ رہیں گے، کنٹامینیشن ہوگا. ذرا آپ قدرت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے اندر اگر نسیں یا پرانی کھیتی کی جڑیں باقیات رہ جائیں گی تو پھر آنے والی نسلوں کو اور فصلوں کو یہ خراب کریں گی. لہٰذا ان کو نکال کر پھینک دیا جائے. اب ان کو باقی نہیں رہے. ہو گیا تمہارا کام جو تھا. اب تم چونکہ خراب ہو گئے ہو، اب مزید تم کو اندر نہیں رکھا جا سکتا. اب نئی راہیں ہموار کی جائیں گی، زمین کو مسطح کیا جائے گا، زمین کو لیول کیا جائے گا. جب مارچ اور اپریل اور مئی کا مہینہ، ہندوستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جب طوفان یہ گرما کا مہینہ آئے گا بعد و بارہ سے پہلے، تو زمین پر ہل چلایا جائے گا، زمین کو ہموار کیا جائے گا. اس کے بعد بالکل بارش کے موسم سے عین پہلے کاشتکار اور دہقان زمین کے اندر بیج بوئے گا. کتنے مہینے کی تیاری ہے دیکھیے آپ. اور جب بیج بوئے گا تو پھر بیج بونے کے بعد اب زمین کی طرف نہیں دیکھے گا، زمین کے بنانے والے خالق آسمان کی طرف دیکھے گا. عرش اعظم کی طرف نگاہیں اٹھائے گا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا کہ اے مولا پروردگارا، جو کام مجھے کرنا تھا میں نے تو کر دیا. اب جب تک تو برسات کا پانی نہیں برسائے گا، یہ جو بیج میں نے بویا ہے لاکھ میرے پانی ڈالنے کے بعد یہ کھیت و کلیان میں تبدیل ہونے والا نہیں. نہ یہ جو دے سکتا ہے، نہ یہ گیہوں دے سکتا ہے، نہ یہ چاول دے سکتا ہے، نہ یہ دانے دے سکتا ہے. اس وقت تک یہ اناج نہیں دے سکتا جب تک کہ تو نیلا نہیں برساتا آسمان. پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت ہوتی ہے اور ایک مرتبہ کا وہ پانی ایسی برکتوں والا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کنویں کا پانی استعمال کرتے رہیں، کھیتیاں پروان چڑھتی رہیں گی. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل میرے تمہارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان میں جو برکتیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے طلب کی ہیں، اس لیے کہ رمضان میں آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات ملنے ہیں. تو جس نے حضور کے ارشاد کی روشنی پر غور کر کر عمل نہیں کیا تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا ہے. کیونکہ رجب اور شعبان میں ہی آپ کو اپنے عمل کا بیج اپنے دل کی زمین پر بونا ہے. جب آپ رجب اور شعبان میں اپنے اچھے اعمال کا بیج دل کی زمین کو مسطح کر کر اس کے اندر بو دیں گے اور چند قطرے ندامت کے، آنسوؤں کے اس پر گرا دیں گے تو رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا انتظار فرمانا. تو ساری نعمتیں اور برکتیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں اس بندے مومن کو حاصل ہو سکتی ہیں جو رجب اور بولیے رجب اور شعبان ہی سے رمضان المبارکہ کی تیاری کرنے میں مصروف اور منہمک ہو جائے. ایک عام مغالطہ میں ابھی عبدالعظیم صاحب سے بات کر رہا تھا جب آیا شام کے کھانے کے وقت، تو میں نے کہا کہ ایک عجیب مغالطہ لوگوں کو ہو گیا ہے کہ دنیا کو ایک شجرہ ممنوعہ بنا کر رکھ دیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ آج کی ٹاپک ہماری کیا ہے بولیے، المقالۃ الخامس کیا ہے، دنیا کے حوالے سے. تو چند لوگوں نے
دنیا کو شجر ممنوعہ بنا کر رکھ دیا ہے، یا تو دنیا کو اتنا برا ثابت کر دیا ہے کہ بندے کو دنیا سے کراہیت ہو جائے، یا پھر اتنا اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے کہ دنیا ہی میں مبتلا ہو کر رہ جائے، دنیا ہی میں مبتلا ہو کر رہ جائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایات ہے کہ حضور کی زبان پر سب سے زیادہ دعائیہ کلمات جو ہوا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہی آیت مبارک۔ حضور ہمیشہ یہی دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا تھی وہ؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا شان نزول اگرچہ کہ کئی مفسرین نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس سے قبل والی آیت میں ان کا ذکر کیا گیا جو زمانے جاہلیت میں ایام جاہلیت میں اسلام کے قبول کرنے سے پہلے جب طواف کعبہ کیا کرتے تھے اور حج بیت اللہ کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ حج بیت اللہ میں اپنی دعاؤں کے دوران صرف دنیا کو طلب کرتے تھے اور آخرت کو طلب نہیں کرتے تھے۔ ایک اور شان نزول بعض مفسرین نے جو مرفوعاً روایت کیا ہے وہ یہ کہ ایک صحابی رسول تھے اور ان کو جب آخرت کے ہولناکیوں کا، اس کے عذاب کا اور اس میں ہونے والی مختلف تکلیفوں کا جب علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب دنیا کی مدت ہے ہی قلیل، اس میں 60-70 سال سے زائد تو رہنا ہے بھی نہیں، تو کیوں نہ میں ابھی سے اس دنیا کو ترک کر دوں اور اس دنیا کو ترک کر کر علیحدگی اختیار کر لوں، اسی لیے کہ لوگوں سے ملوں گا، بیٹھوں گا، گفتگو کروں گا، ساتھ رہوں گا تو گناہ کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے، زبان کے ذریعے ہو جائے یا ہاتھ کے ذریعے ہو جائے یا ناک کے ذریعے ہو جائے یا میں لوگوں کی دل آزاریاں کر دوں، لہٰذا انہوں نے تنہائی اختیار کی، صحرا میں تنہا چلے گئے اور بہت دنوں تک جب وہ نظر نہیں آئے تو آقا سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ وہ فلاں شخص مجھے بہت دنوں سے نظر نہیں آتا، اس کا حال معلوم کر آؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ تو کچھ صحابہ دوڑے گئے اور خبر لے کر آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے ان کو عجیب حالت میں پایا ہے، اپنے چہرے کو گرد و غبار سے انہوں نے ڈھانک لیا ہے اور لباس ہے کہ پھٹ گیا ہے اور صحرا کی مٹی اٹھا کر وہ اپنے جسم پر ڈالتے ہیں اور ایک ہی بات اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا، یہ دنیا ملعون ہے، یہ دنیا فریبی ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا آزمائش میں مبتلا کرنے والی ہے اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فانی دنیا ہے، میں نے اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیا ہے اور مجھے تیری آخرت کا خوف ہے اور مجھے آخرت میں دیے جانے والے عذاب بالخصوص نار جہنم کا بڑا خدشہ ہے، بڑا خطرہ ہے اور میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ اور یہ کہنے لگے کہ تجھے اگر مجھے عذاب دینا ہی ہے تو میری دنیا ہی میں مجھے عذاب دے دے، یہی جتنی تکلیفیں تجھے پہنچانی ہے اس بندے کو یہیں پر ساری کی ساری تکلیفیں پہنچا دے وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے کہا اسے بلا کر لاؤ۔ کیا کہا؟ بلا کر لاؤ۔ وہ آئے، حضور نے باز گشت کی اور سارا حال جب دریافت کیا تو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کو اطلاع دی گئی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ایسے کیوں کہتا ہے کہ دنیا برباد ہو جائے؟ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے؟ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں، رنجشیں، مشکلیں، مصیبتیں، آزمائشوں سے تو دوچار کروایا جائے؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے ربنا آتینا سے پہلے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربنا آتینا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان میں سے بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دنیا کو حسین بنا دے، ہماری دنیا کو خوبصورت بنا دے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما دے اور ہماری آخرت کو بھی حسین بنا دے، ہماری آخرت کو بھی خوبصورت بنا دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے اور اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ حضور نے دنیا کے حوالے سے
جو ارشاد فرمایا صحابی رسول کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس قول رسول کو نقل فرما کر صبح قیامت تک کلام مجید میں محفوظ فرما دیا۔ اب یہاں پر اکثر و بیشتر چونکہ ہم اہل تصوف ہیں، ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کی آرائشوں میں ہیں اور دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس گاڑی ہے تو کسی کے پاس بنگلہ ہے تو کسی کے پاس کاروبار ہے، کسی کے پاس کھیت ہے، کسی کے پاس فارم ہاؤس ہے، کسی کے پاس کئی جائیدادیں ہیں کہ نہیں۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حاصل نہیں کیا، تو یہ ان کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا بڑا دنیا پرست ہے۔ توجہ طلب بات، تھوڑی بیس کم کر کے ایکو بڑھاؤ، بولے اس کی آواز کھینچ رہا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، بیس کر کے تھوڑا سا ایکو ڈالو اس میں تاکہ آواز صحیح ہو سکے۔ صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی، یا تھوڑی بڑھاؤ بھائی، آواز بڑھاؤ، سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اسپیکر گیا ہوا ہے، کوئی بات۔ ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو ایک طرف معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے دنیا حاصل کی یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو اگر دولت دی، اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں دولت دی، اور جن کو دولت دی جو اہل ثروت یہاں بیٹھے ہیں، خاص طور پر میں ان کے لیے کہوں گا کہ مولا کائنات شیر خدا کا ارشاد مبارک ہے نہج البلاغہ میں، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی تجھ کو دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر تیری ضرورت سے زیادہ اللہ نے تجھ کو یہ دولت عطا کی ہے تو اب تو اس دولت کا مالک نہیں، تو اس دولت کا خزانچی ہے۔ اللہ اکبر، اس ارشاد مبارکہ پر غور کیجئے آپ کہ جتنی تجھے تیرے اہل و عیال کے لیے، تیرے گھر کے لیے، تیرے اہل خاندان کے لیے ضرورت ہے، اس سب کا مالک تو ہے، لیکن اس کے بعد جو ایکسٹرا دی گئی ہے اب اس کا تو خزانچی ہے۔ خزانچی کا کام کیا ہوتا ہے؟ حسب ضرورت فنڈز کو ریلیز کرنا۔ خزانچی کا مطلب ہے خزانہ ہے تو خزانچی ہے نا بھئی۔ لوگ اکثر یہ بولتے ہیں کہ دنیا کا مال جمع کر رہے ہیں، دنیا کا مال جمع کر رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، جس کی دنیا اچھی ہے اس کی آخرت اچھی ہے، یاد رکھو۔ ہاں دنیا کماؤ لیکن ایسے کماؤ جیسے رسول اللہ نے فرمائی، ایسے مت کماؤ جیسے تمہاری مرضی سے کمانا ہے۔ اب کسی کو مولا کائنات کے ارشاد کی روشنی میں اگر دنیا کسی کے پاس ہے، یعنی دنیا کا بہت مال اس کے پاس جمع ہوا ہے، تو وہ اب اس مال کا مالک نہیں، کیا ہو گیا؟ بولیے کیا ہو گیا؟ خزانچی ہو گیا۔ اب ایک تو اس کو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ خزانچی کا کام یہ ہے کہ دولت کی کس طریقے سے حفاظت کی جائے۔ پہلے زمانے میں خزانے ہوتے تھے تو پہرے دار ہوتے تھے۔ آپ نے سنا قارون کے خزانے کی چابیوں کے حوالے سے، آپ نے اس کی تفصیلات سنی، کتنے بڑی بڑی چابیاں تھیں، کتنے بڑے بڑے دروازے تھے۔ اب وہ دور گیا، اب وہ دور نہیں، اب بینک ہیں، زمینیں ہیں، الگ الگ ذرائع ہیں، تو وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کر کے رکھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خزانچی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دولت کی حفاظت کرنا۔ تو دنیا جس نے کمائی ہے مولا کائنات کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں، اب اس پر ذمہ داری ہے کہ جو اس نے حلال ذرائع سے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، اب بحیثیت خزانچی اس کی ذمہ داری ہے کہ دیکھے کہ اس حلال میں حرام کی آمیزش نہ ہونے پائے، کیونکہ جب مال بڑھ جاتا ہے تو توجہات گھٹ جاتی ہے۔ پیسے کم ہوتے ہیں نا تو بار بار فکر لگی رہتی ہے، بھائی اتنے ہی ہیں، اتنے ہی میں گزارا کرنا ہے۔ لیکن جب بہت ہو جاتا ہے تو آدمی میں تھوڑی سی نیگلیجنس آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ بہت ہے نا، یہاں پہ بھی رکھا ہے، وہاں پہ بھی رکھا ہے، ادھر بھی رکھا ہے، ادھر بھی رکھا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نیگلیجنس کی وجہ سے حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ تو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ خزانچی کی طرح تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ غلط کاموں میں تو کہیں استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ ٹاپک پہ پلٹ کر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ فتوح الغیب میں منوان جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے دنیا کے حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت پہ رکھ دوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی
یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے امید ہے کہ آج تک جو 4 مقالے پڑھے گئے ہیں آپ لوگوں نے یاد رکھے ہیں، اور نہیں رکھے ہیں تو پھر وہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں اور فیس بک پر بھی اویلیبل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بار بار پڑھتے رہیں، اور آئندہ جب آئیں انشاءاللہ تو جب 6واں مقالہ پڑھا جائے گا اس سے پہلے آپ 5 مقالے ازبر کر آئیں، یاد کریں کہ کیا کیا کہا گیا ہے، اسی لیے کہ پیچھے کا سبق آپ اگر بھول جائیں گے اور نیا سبق صرف یاد کرتے رہیں گے تو پھر وہ لطف نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کوشش یہ کریں کہ آپ وہ تمام باتوں کو یاد رکھیں جو اس سے پہلے ہم نے تقریباً 7 محفلیں ہو چکی ہیں، 7 مہینے یا 8ویں محفل ہے غالباً، 8 مہینے سے ماشاءاللہ مستقلاً طور پر میں یہاں پر آ رہا ہوں۔ تو میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ یہ صرف ایک خطاب یا جلسے کی محفل نہیں ہے، یہ ایک واعظ کی محفل ہے، اور واعظ و نصیحت کیا ہے کہ واعظ و نصیحت دل میں اترنی چاہیے، صرف کانوں تک نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ اس کو ازبر کریں، جیسا ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور ہوم ورک کرتا ہے، اور ہوم ورک کر واپس جب آتا ہے تو کلاس ٹیچر اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، یاد کیا یا بھول گئے پرانا سبق؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے، تو پھر اسی کو 100% مارکس ملتے ہیں، وہی اچھا طالب علم کہلاتا ہے، اور اگر بھول جائے تو پھر وہ اچھا طالب علم نہیں ہوتا۔ آئیے عبدالعظیم صاحب، یہ ہمارا جو مقالہ الخامسہ ہے، یہ حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کا حال اور اس سے عدم التفات کی ترغیب، یعنی عدم التفات یعنی دنیا کی طرف توجہات نہیں کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، اس حوالے سے فرمائی ہے۔ لیکن ہم اس کی توضیح اور تشریح کر آپ کی خدمت میں ضرور اس بات کو واضح کریں گے کہ کون سی دنیا حاصل کرنی ہے اور کون سی دنیا سے آپ کو بچنا ہے، کس دنیا میں آپ کو رہنا ہے اور کس دنیا سے آپ کو نکلنے کی کوشش کرنی ہے، کس دنیا کو آپ کو سنوارنا ہے اور کس دنیا کو آپ کو ترک کرنا ہے، اختیار کون سی دنیا کو کرنا ہے اور ترک کون سی دنیا کو کرنا ہے۔ اس کے بیچ میں ایک فائن لائن ہے جس کا ایکسپلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ صوفیاء کرام کی اصطلاحات میں، یعنی اولیاء اللہ کی اصطلاحات میں، ان کی زندگیوں میں دنیا کو ترک کرنا اور بے رغبتی اختیار کرنے سے مراد کیا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن اہل علم کی طرف سے بھی کر دیا گیا ہے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دنیا بہت بری شے ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا بری شے نہیں ہے، دنیا کے اندر برائیوں کو رواج دینا اور شیطان کے مطابق زندگی گزارنے والے کی دنیا برباد، اور رحمان کے ارشاد کے مطابق زندگی گزارنے والے کی دنیا آباد ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ وہ دنیا جس میں کعبۃ اللہ ہے، وہ دنیا جس میں میرے آقا تشریف فرمائے، وہ دنیا بری نہیں ہو سکتی۔ جس دنیا پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اکرامات اور نوازشات کی برسات فرمائی ہے، 18,000 عالمین ہیں، کتنے ہیں؟ 18,000 عالمین میں تو کہیں بھی بھیج سکتا تھا نا پروردگار۔ کیسے کیسے عالمین موجود ہیں دنیا میں، کیسے کیسی دنیایں ہیں، دیگر سیارے موجود ہیں، پلانٹس ہیں، اللہ چاہتا تو کہیں اور بھیج دیتا۔ کچھ تو ہے اس دنیا میں کہ اللہ نے اپنے صفی آدم کو بھی یہیں بھیجا، کلیم موسیٰ کو بھی یہیں بھیجا، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اپنی آیت اپنی روح حضرت عیسیٰ کو بھی یہیں بھیجا، اور پھر سب کی جان اور سب کی روح خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا میں بھیجا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ 17,999 جتنے عالم اور ہیں وہ سب اس دنیا پر رشک کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ کہ بھئی جس دنیا کی سرزمین پر میرے آقا جلوگر ہے، اس دنیا کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا۔ پرانا شعر صحیح لیکن بات بڑی صحیح ہے، کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جو دنیا میرے نبی کی پسند ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور جس دنیا میں رہنے کو حضور نے پسند فرمایا ہے، اسرائیل تو آئے تھے نا پیغام لے کر جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتوں کے ساتھ، کہ اللہ نے آپ کو آپشنز دیے ہیں، ایک یہ کہ اگر آپ چاہیں تو عیسیٰ کی طرح آپ کو بھی آسمانوں میں اٹھایا جائے، ادریس کو جیسے اٹھایا گیا آپ کو بھی اٹھایا جائے، نہ تو پھر آپ اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ توجہ ہے، آپ اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اگر میں چلا جاؤں تو کیا ہوگا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نہیں رہیں گے تو آپ کی امت غلطی کرے گی، عذاب نازل کیا جائے۔
حضور نے فرمایا میں رک جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ اگر اس دنیا میں تشریف فرما رہیں گے، توجہ، آپ ان کے درمیان یعنی اس دنیا میں اگر جلوہ گر رہیں گے تو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو حضور نے اس دنیا میں رہنے کو ترجیح کس کی خاطر دی؟ امت کی خاطر۔ بولیے کس کی خاطر؟ تو ہم اس امت مرحومہ کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس دنیا کو اس دنیا پر لعنت بھیجنے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ کوئی لوگ ہیں جو دنیا کے احوال دیکھ کر اس پر لعنت بھیجتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا پر لعنت بھیجتا ہے دنیا پلٹ کر اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ تو یہ غلطی بھی ہماری طرف سے اکثر ہو جاتی ہے، دنیا برباد ہو گئی، دنیا خراب ہے، دنیا میں، تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کا خالق کون ہے؟ بولو کون ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ ذات جو تمام خالقین میں سب سے بہترین خالق ہے، اس سے بہتر کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں۔ تو کبھی بھی ذہن میں یہ باتیں آپ کے نکال کر پھینک دے کہ دنیا کو کوسنا یا دنیا کو گالیاں دینا یا دنیا کو برا بھلا کہنا یہ مرد مومن کی شان، بولیے، مرد مومن کی شان نہیں ہوتی ہے، منافق کا طریقہ ہوتا ہے۔ آئیے حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر نے فتوح الغیب میں المقالۃ الخامسہ میں دنیا کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ہے ذرا غور سے سننے کی کوشش کریں۔ یہ غوث پاک کے ارشادات ہیں۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں اذا رایت الدنیا فی ایدی اربابہا، پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کو اپنی زینت باطل، توجہ، جب تم دنیا کو اپنی زینت باطل کے ساتھ دیکھو، یعنی ایک ہے زینت حقیقی اور ایک ہے زینت باطل، ایک ہے زینت وہ جو سچی ہے، ایک زینت وہ کہ جھوٹی ہے۔ اس کا اگزامپل ایسے دے دوں میں آپ کو، اب اے آئی کا دور آ گیا ہے اور اسنیپ چیٹ کے دور والوں کو تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بات، کیسا بھی رنگ رہنے دو، زینت باطل اختیار کر کر اس کو ہینڈسم بنایا جا رہا ہے۔ بھئی رنگ کم ہے، کالا ہے، کلوٹا ہے، اسے گورا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں بڑی کر کے پیش کی جا رہی ہیں، ناک چھوٹی ہے اسے اے آئی کے ذریعے بڑا کر کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے۔ رشتے کے لیے جاتے ہیں، فوٹو دیکھ کر بولتے بچے کو بلائیے، فوٹو دیکھ کر بولتے بچی کو بلائیے، تو رشتے والے بولتے یہی ہے وہ بچی، تو لوگ بولتے نہیں وہ فوٹو میں تو الگ ہے نا، تو پھر لوگ ایسے چہرہ دیکھتے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، نہیں وہ اسنیپ چیٹ کی ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو میں نے بھی دیکھا کہ بھئی میں پرسوں ملا اس سے اتنا اسمارٹ نہیں تھا، انہیں آج اتنا اسمارٹ کہیں کو دکھ رہا، کیا راز ہے؟ کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا، میں نے کبھی اسنیپ چیٹ استعمال کیا بھی نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے، تو بعد میں پتا چلا کہ ایسے ایسے اپلیکیشنز آ گئے ہیں جو زینت باطل ہیں۔ قربان جائیں غوث پاک کے ارشاد پر، قربان جائیں۔ 900 سال پہلے پیرانے پیر فرما رہے ہیں کہ جب تم دنیا کو اپنی زینت باطل و ناچیز اسباب، مکر و فریب اور اس کے اسباب، ارشاد فرماتے ہیں اربابیہا بزینتیہا و ابطالیہا و قدعیہا و مسائدیہا و سمومیہا القاتلتی ما لینا من ظاہریہا و ضرارتی باطنیہا و سرعتی احلاکیہا و قتلیہا لمن مساہا و عطر بہا غفل عن رایتیہا و غیرہا بأہلیہا و نقضی اہدا فکن کمن رآ انسانا علی الغائد بالبرادی بادیت سواتہ و فاہیت راہیتہ فإنک نقص بصرک عن سواتہ و تصد علی انفک من راہتہ و تنہی فہاکذا کن فی الدنیا و اذا ایتہا غضی بصرک عن زینتہا و صدن علی انفک بما یفوج من روائہ شواتہا و لذاتہا و لتجبیہا و من آفاتہا و یسل الیک قسمک منہا وانت محنن بها قال اللہ تعالی لنبیہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تمدنا عیناک الا ما منعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا۔ آئیے اب اس کے ترجمے کی طرف تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔
حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں جب تم دنیا کو اپنی زینت باطل، بناچیز اسباب، مکر و فریب اور اس کے اسباب زہر کے ساتھ دیکھو. تم دنیا کو تم دیکھ رہے ہو نا، ایک ہے دنیا کا زینت حقیقی، یعنی تم ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو، باپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو، مصحف قرآن کی طرف دیکھ رہے ہو، تو کیا ہے یہ زینت حقیقی ہے، یہ حسن ہے. کیا ہے بولیے؟ یہ حسن ایزدی ہے. کلام اللہ کیا ہے بولیے؟ حسن ایزدی ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یا پھر کعبے کی طرف دیکھ رہے ہو، یا مصطفیٰ کے تصورات میں ہو، وہ چیزیں جو باطل سے دور ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا. یاد رکھو یہ قرآن کا قانون ہے کہ جہاں حق آتا ہے وہاں باطل نہیں ہوتا. جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل نہیں ہوتا. جہاں حسن ہوتا ہے وہاں بدصورتی نہیں ہوتی. جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں پر بے اخلاصی نہیں ہوتی. وہاں ریا نہیں ہوتی، مکاری نہیں ہوتی، دجل نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں سما سکتے. یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے. اب دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ توجہ طلب بات. آپ کے ہمارے شیخ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کیا چاہتے ہیں آپ سے، اس پر توجہ کیجئے. پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کو دیکھو اس کے زینت باطل کے ساتھ. اب زینت باطل کے ساتھ کیسے پہچانیں گے؟ ایک ہوتا ہے خواتین کا اکثر میک اپ کرنا، بہت زیادہ میک اپ کیا. ایک ہوتا ہے بہروپیے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بہروپیے ہوتے ہیں بھائی، آستین کا سانپ بن کر آپ کو ڈستے رہتے ہیں، آپ زندگی بھر نہیں پہچانتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پہچان جاتے ہیں، لیکن بہت ایسے ہوتے ہیں خبر تک چلے جاتے ہیں لیکن اپنے چھپے ہوئے دشمن کو، باطل کو پہچان نہیں پاتے. اس لیے انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، وہ حق کے ساتھ نہیں رہے. توجہ طلب بات. ایک بہت لطیف نکتہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، زندگی میں بہت کام آنے والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم دھوکہ کھا گئے. ہوتا ہے نا، اکثر دوست سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پیری مریدی میں بھی اکثر دنیا میں لوگ بھائی حضرت ہم نے تو سمجھا کہ بہت متقی پرہیزگار ہے، بڑا بدمعاش نکلا، بڑا کمینہ نکلا اور بڑا بد کردار نکلا. بھائی پہلے کیوں دھوکہ کھائے؟ پہلے کیوں دھوکہ کھائے؟ تو کہنے لگا حضرت حلیہ ہی یہ بنا کر آیا تھا، حلیہ ہی یہ بنا کر آیا تھا کہ ہم دھوکہ کھا گئے. تو اب پہچانے کیسا؟ اب رسول اللہ نے نسخہ عطا فرمایا، یتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ سر کی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور. کافر جو ہے سر کی آنکھوں سے، محض سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے. اور دل کی آنکھوں سے وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھوں میں نور الہی ہو. کیا ہو؟ نور الہی ہو. اور نور الہی اسی کی آنکھوں میں سما سکتا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو نور مانا ہے. جس نے نبی کو نور نہیں مانا تو اس کی آنکھیں کہاں سے نور والی ہونے والی ہے؟ توجہ طلب بات ہے. اب بچا کیسے جائے؟ زینت باطل کو کیسے پہچانا جائے؟ تو پہلے آنکھوں میں نور پیدا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بولیے؟ بولیے کیا ہونا چاہیے؟ زینت باطل. پیران پیر نے تو فرما دیا کہ جب تم دنیا کو زینت باطل کے ساتھ دیکھو. کیا دیکھو؟ زینت باطل کے ساتھ دیکھو، اس کے مکر کے ساتھ دیکھو، اس کے فریب کے ساتھ دیکھو، یا مکر اور فریب کے اسباب کے ساتھ دیکھو، تو اس سے کراہیت کرو، اس سے دور ہو جاؤ. تو اب دور کون ہوگا؟ جو پہچانے گا کہ یہ فریب ہے.